قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ اس آیت کو لکھے ہوئے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر رکوع بھی ختم ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے 4 رکوع سورۃ البقرہ کے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائیں گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم کا نتیجہ ہے کہ ہم نے الف لام میم سے شروع کیا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم 4 رکوع سورۃ البقرہ کے گرامیٹیکلی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آیت ایک مختصر سی آیت ہے، اس میں الفاظ جو ہیں ان کو میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے افعال، حروف اور اسماء کو الگ الگ دیکھتے ہیں. 2 گرین کلر میں مجھے الفاظ نظر آ رہے ہیں جو کہ افعال ہیں، کفروا اور کذبوا. باقی 4 حروف ہیں جو کہ سرخ کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اسماء ہیں. واو پہلا حرف ہے، حرف عطف ہوگا یہاں پر. الذین اسم موصول، کفروا فعل، اور صیغہ بھی ساتھ ہی پہچان لیں. صیغہ نمبر 3 تو فاعل اس کا ساتھ ہی ہوگا ہم، جو کہ واو کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. واو حرف ہے، حرف عطف ہے. کذبوا فعل، اور صیغہ نمبر 3 واو اس کا فاعل. با حرف ہے اور اسم سے پہلے آ رہا ہے تو حرف جر ہو گیا. آیاتی نا، اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر بھی آ رہی ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بن گئی. اولئک اس میں اشارہ ہے. اصحاب اسم ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ذہن جانا چاہیے کہ مضاف بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا. تو النار جو ہے یہ مجرور ہے، لہٰذا یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن بن گئی. اس کے بعد ہم ضمیر ہے، مرفوع منفصل ضمیر ہے، یعنی جو حالت رفع میں استعمال ہونے والی ضمائر ہیں ان میں پہلی ضمیر ہے. فی حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے یہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر اسم ضمیر یعنی پروناؤن استعمال ہو رہا ہے. اور ہا کی ضمیر آپ جانتے ہیں کہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. خالدون آپ کا اسم ہے اور اونا کی آواز سے آ رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جمع سالم مذکر اسم ہے. تو الحمدللہ مزید تفصیل کے ساتھ ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو دیکھا. اب چلتے ہیں اس مختصر سی آیت میں جملے بناتے ہیں جی. تو پہلے ہم حصہ لیتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار کو. اس جملے کو ہم 2 جملوں میں تقسیم کریں گے. سب سے پہلے تو دیکھ لیں جی، جو اس میں افعال استعمال ہوئے ہیں وہ کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو ہم نے پہلے نہ کیا ہو. یعنی کفرہ، یکفرو بھی ہم کر چکے ہیں، اور کاف زال با مادے سے کذب یکذبو کو ہم نے باب تفعیل میں دیکھ لیا ہے. ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں جب کاف زال با مادے کو دیکھا تھا تو اس وقت وہاں پر ہم نے باب تفعیل میں کذب یکذبو اس کو بھی دیکھ لیا تھا. بس یاد کر لیجئے کہ کاف زال با مادہ جب باب تفعیل میں استعمال ہوتا ہے تو ماضی مضارع بنتا ہے جی کذب یکذب تکذیبا، اور یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تکذیب کرنا یعنی جھٹلانا کے معنی میں، جھوٹا قرار دینا.
ایک متعدی فعل ہے اور اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے اور ود پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. اور کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے؟ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہی ہے. تو عربی زبان میں کذبہ ہو بھی کہا جا سکتا ہے اور کذبہ بھی بھی کہا جا سکتا ہے, دونوں طریقے سے صحیح ہوتا ہے. تو اب اس حصے کو ہم دو جملوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو یہ پورا جملہ بن گیا جی الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار, اور اسی بڑے جملے میں ایک جملہ ہم لیں گے اولئک اصحاب النار کو. ٹھیک ہے, ویسے تو اس میں کچھ اور جملے بھی ہیں. کفروا الگ سے ایک جملہ فعلیہ ہے, کذبوا الگ سے ایک جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں جملوں کی بات کروں تو کفروا ایک جملہ, کذبوا بآیاتنا دوسرا جملہ, تیسرا جملہ اولئک اصحاب النار, اور چوتھا جملہ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. تو گویا اس حصے میں 4 جملے بن سکتے ہیں. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کس طریقے سے, یعنی فعل جب بھی آپ کو نظر آئے گا نا تو وہ ایک الگ سے ایک جملہ ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو 4 جملے ہم نے اس میں بنا دیے, لیکن اس حصے کو ہم 2 جملوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. ایک پورا جملہ بنے گا اصحاب النار تک, یعنی الذین سے شروع ہو کے اصحاب النار تک, اور اس جملے میں ایک پھر چھوٹا جملہ ہوگا اولئک اصحاب النار. ٹھیک ہے, الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کو ہم مبتدا بنا لیں گے, اور اولئک اصحاب النار جملہ اسمیہ کو یعنی مبتدا اور خبر کا مجموعہ جو ہے یہ خبر بنا دیں گے الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کی. ٹھیک ہے, اس کو میں آپ کے سامنے ایک دوسرے طریقے سے لے کر آتا ہوں. جی یہ اسکرین دیکھ رہے ہیں آپ, اس اسکرین پر آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ نظر آ رہے ہیں. ایک ہے جی واو, ایک ہے الذین, ایک ہے نا. الذین آپ جانتے ہیں اسم الموصول ہے, اور نا جو ہے یہ آپ کی ضمیر ہے, اٹیچ ضمیر ہے, ضمیر متصل جسے ہم کہتے ہیں, یعنی یہ منصوب یا مجرور ضمیر ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد آیات کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں, آیات کا لفظ آپ کو بغیر تنوین کے نظر آ رہا ہے, بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات کا لفظ جو ہے یہ آیاتن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کفروا فعل ہے, کذبوا فعل ہے, اور با ایک حرف ہے جو کہ حرف جر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے وہ جو ایک جملہ میں نے پورا جملہ بنایا تھا اس کا مبتدا بناتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. جی مبتدا کیسے بناتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں. مبتدا میں نے بنانا ہے تو مبتدا کے لیے مجھے چاہیے اسم جو کہ مرفوع ہو اور معرفہ ہو. اس وقت یہاں پر میرے پاس صرف ایک ہی مرفوع معرفہ اسم پڑا ہے, یعنی جس میں دونوں چیزیں ہیں, معرفہ بھی اور مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے الذین. تو الذین کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں پر لے آتا ہوں. جی یعنی میں اسم الموصول اور صلے کے ساتھ مبتدا بنانا چاہتا ہوں. الذین اسم الموصول آ گیا, جمع کا ہے, لہٰذا اس کے بعد جو صلہ ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. نارملی میرے پاس 2 جملہ فعلیہ موجود ہیں, ایک ہے جی کفروا اور ایک ہے کذبوا. تو سب سے پہلے میں لیتا ہوں جی کفروا کو, اور جملہ فعلیہ جو ہے میرا وہ ہوگا جس میں ایک عائد بھی موجود ہوگا. تو کفروا میں جو ہم کی ضمیر جو واو کی صورت میں نظر آ رہی ہے یہ ہے عائد. تو الذین کفروا کا مطلب ہو گیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہو گیا. اب میرے پاس ایک اور فعل ہے کذبوا, اس کو میں عطف کرنا چاہتا ہوں. تو ظاہر بات ہے فعل کا فعل پہ عطف ہوگا, اور حرف عطف کے طور پہ میں واو یہاں سے لیتا ہوں اور کفروا کے بعد لگا دیتا ہوں. جی اب میں کذبوا کو لوں گا اور واو کے بعد لگا دوں گا. تو کفروا میرا معطوف علیہ ہو گیا اور کذبوا جو ہے یہ میرا معطوف بن جائے گا. کذبوا فعل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مفعول باقی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. تو میرے پاس جو میٹیریل پڑا ہے اس میں با میرے پاس پریپوزیشن کے طور پر موجود ہے. میں با کو یہاں سے اٹھاتا ہوں
اور یہاں پر لے آتا ہوں جی کذبو کی پریپوزیشن کے طور پر. با حرف جر ہے, اس کے بعد اسم آئے گا, اور آیات کا لفظ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو وہ مضاف بننے کے لیے بہترین ہے. تو میں آیات کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور با کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں جی. آیات کا لفظ مضاف ہے, مضاف الیہ چاہیے. مضاف الیہ کے لیے مجرور ضمیر, اگر ضمیر میں لانا چاہتا ہوں تو مجرور ہوگی, اور نا کی ضمیر میرے پاس مجرور ہے, وہ میں یہاں پر آیات کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں, اور یوں میرا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا. بی آیاتنا الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. ان کے بارے میں اب خبر دی جائے گی. وہ خبر کیا ہوگی؟ وہ خبر ہے اولئک اصحاب النار کی شکل میں. اولئک مبتدا ہو جائے گا, اصحاب النار مضاف مضاف الیہ خبر ہو جائے گا. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گا الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کی. اب یہ اولئک اصحاب النار یہ خبر بن رہا ہے, تو اس خبر میں ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو کہ مبتدا کی طرف لوٹے. تو یہاں پر ضمیر تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ اسم اشارہ جو جمع کا لگا ہوا ہے یہ یہاں پر آیت کا کام دے گا, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, ان کے بارے میں خبر ہے کہ وہ آگ والے ہیں. اور مزید ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون. اب یہ ہم فیہا خالدون جو ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں, میں آپ کے سامنے اسی پیٹرن پہ رکھتا ہوں. میرے پاس اسکرین پہ لفظ ہیں جی, 4 لفظ پڑھیں, ایک ہے خالدون, ایک ہے ہا, ایک ہے فی, ایک ہے ہم. میں ایک جملہ اسمیہ بنانا چاہتا ہوں, تو مجھے بتائیے جملہ اسمیہ کے لیے ان چاروں میں سے کون سا لفظ جو ہے وہ مبتدا بننے کا اہل ہے؟ خالدون ایک نکرہ اسم ہے, ہا ضمیر ہے, معرفہ ہے, لیکن یہ ضمیر منصوب یا مجرور ہے, یہ مرفوع ضمیر نہیں ہے. فی حرف جر ہے, حرف جر جو ہے وہ یعنی کبھی بھی جملے کے مبتدا کی جگہ پر نہیں آ سکتا. ہم اس ضمیر کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ وہ ضمیر ہے جو میری مبتدا بن سکتی ہے. میں اس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور مبتدا کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد مجھے اب خبر چاہیے, خبر میری نکرہ ہونی چاہیے. اب نکرہ اس میرے پاس خالدون ہے, اور مبتدا اور خبر دونوں میں مطابقت ہو جائے گی جنس اور عدد کے اعتبار سے, کہ ہم بھی جمع ہے, خالدون بھی جمع ہے, اور ہم مذکر ہے, خالدون بھی مذکر ہے. تو خالدون کو میں یہاں سے اٹھاؤں گا اور خبر کے طور پر ہم کے یہاں رکھ دوں گا. اس کے بعد جملہ اسمیہ میں جو میرا تیسرا پارٹ ہوتا ہے وہ متعلق ہوتا ہے, جو کہ عام طور پہ خبر کے متعلق ہوتا ہے. تو خالدن چونکہ ایک اسم الفاعل ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ جو ہے یہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں. تو خالد ایک اسم الفاعل ہے, تو اسم الفاعل ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے. تو اب میں ایک جار مجرور کو متعلق کروں گا خالدون کے, اور وہ جار مجرور ہوگا میرا فیہا. تو یہاں سے میں فی کو اٹھاؤں گا, خالدون کے بعد رکھوں گا, اور ہا جو مجرور ضمیر ہے اس کو فی کے بعد لے جاؤں گا, اور یہ بن جائے گی کنسٹرکشن فیہا. فیہا متعلق ہو جائے گا خالدون کے, اور ہم مبتدا اپنی خبر خالدون کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب ہم اس مختصر سی آیت کو اس پیٹرن پہ دیکھتے ہیں جی اعراب کے اعتبار سے کیا ہے. تو اسکرین پر آپ کو الاعراب نظر آ رہا ہے. الواو عاطفہ, الذین اسم موصول, بس اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے. مبنی فی محل رفع مبتدا, اسم موصول کے بعد آپ وہ دیکھیں جملے میں بن کیا رہا ہے, تو مبتدا بن رہا ہے. اوکے جی, ہو گیا. کفروا فعل ماضٍ و فاعلہ, بالکل ٹھیک ہے جی, کفروا فعل اور فاعل ہو گیا. الواو عاطفہ, کذبوا مثل کفروا, یعنی کفروا کے ہی مثل ہے, یعنی کیا ہے, وہی جو فعل ماضٍ و فاعلہ لکھا ہوا ہے وہی یہاں پر آپ کذبوا کے بعد لکھ سکتے ہیں.
بآیاتی جار و مجرور متعلق بکذبوا نا ضمیر متصل فی محل جر مضاف الیہ. اوکے ہو گیا جی. اولائی اسم و اشارہ, آگے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو دیکھنے کی کہ مبنی علی الکسر فی محل رفع, ہاں مبتدا آپ اسے مان لیں. اولائی یہاں پر انہوں نے خالی منشن کیا ہے, کا کو انہوں نے الگ سے ذکر کیا ہے, والکاف حرف و خطاب. اصحاب خبر مرفوع بالکل ٹھیک ہے. النار مضاف الیہ مجرور. ہم ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدا, اس کو بھی دیکھ لیں گے, فی حرف جر وہا ضمیر متصل فی محل جر متعلق بخالدون وہوا خبر المبتدا. ٹھیک ہے, یعنی یہ مبتدا کی خبر ہے. ہم مرفوع و علامت رفعہ الواو. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس یہ انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ مبتدا کی خبر ہو گئی. تو الحمدللہ جو چیزیں ہم نے اعراب میں کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی اس پکچر میں آ گئی. اب جو جملے بنے ہیں ان کا اعراب دیکھ لیتے ہیں جی. پہلا جملہ جو بنا تھا, یعنی پورا جملہ جو ہے الذین کفروا سے جو شروع ہوتا ہے, یہ فی محل جزم معطوفہ علی جملہ من تبع ہدایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جملہ تھا نا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو یہ جملہ جو ہے الذین کفروا, اس کو اسی پر من تبع, یعنی وہی جو مبتدا اور خبر سے جملہ بن رہا تھا نا, من تبع ہدایا کو ہم نے جملہ اسمیہ بنایا تھا نا, اسی پر ہم عطف کر دیں گے. اور چونکہ وہ من تبع ہدایا جو ہے وہ جواب شرط کی جگہ پر آ رہا تھا, لہٰذا وہ محلاً مجزوم تھا, تو اس کو بھی ہم محلاً مجزوم کہہ دیں گے. جملہ کفروا لا محل لها صلۃ الموصول, ہمیں پتہ ہے کہ جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اس کو کوئی اعراب نہیں ہوتا. وجملہ کذبوا لا محل لها معطوفہ علی جملۃ الصلہ, اور کذبوا جو ہے یہ معطوف ہے کفروا پہ, لہٰذا کفروا کا جب کوئی اعراب نہیں تھا تو اس کا بھی اعراب نہیں ہوگا. پھر جو جملہ ہے اولئک اصحاب النار, یہ فی محل رفع خبر المبتدا الذین. الذین جو مبتدا تھا اس کی یہ خبر بن گیا, اور جملہ ہم فیہا خالدون, اس کو وہ کہہ رہے ہیں فی محل نصب حال, یعنی اصحاب سے اسے حال, اصحاب کا حال کر لیں, او من النار, یا نار کا حال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اصحاب کا حال کریں گے تو حال جملہ بن رہا ہے, اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو صاحب الحال کی طرف لوٹے, یعنی اصحاب جمع مذکر ہے تو ہم کی ضمیر ہے جی. اور اگر ہم اسے النار کا حال بنائیں گے تو اس میں جملہ میں ہم فیہا خالدون میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو النار کی طرف لوٹے. النار واحد مؤنث ہے, لہٰذا ہم فیہا خالدون میں ہا کی ضمیر جو ہے واحد مؤنث کی ضمیر ہے, تو یہ آیت کا کام دے رہی ہے. تو الحمدللہ تمام جملوں کا اعراب بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں ترجمہ اس آیت کا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہ لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ترتیب ہے نا, ہم خالدون فیہا تھا, اصل میں آپ نے متعلق کو مقدم کیا خبر پر, ایک تو اس میں وہ وزن پیدا ہو گیا, وہ جو ردم ہے وہ آ گیا, اور دوسرے سے ایک حصر بھی پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہم فیہا خالدون کا ترجمہ کچھ زیادہ بہتر یوں ہوگا کہ وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اس میں نہیں, وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو الحمدللہ جی میں نے کوشش کی ہے, میرے پاس ایک چھوٹی آیت تھی آج کے سبق میں, تو میں نے اس کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو زیادہ آسان لگے گی, سمجھ بھی آ گئی ہوگی, لیکن بڑی آیات کو اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے, لہٰذا یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ آیات کو مزید بہتر انالائز کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 39 مکمل ہو گئی, اس کا انالیسس ہو گیا, جملوں کا اعراب آ گیا, پوری آیت کا اعراب اوورآل آ گیا, ترجمہ آ گیا, اور چوتھا رکوع یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالی
اگلے لیکچر میں ہم رکوع نمبر 5 اس کو سٹارٹ کریں گے اور رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ اینالائز کریں گے. ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 پر ختم ہوا جو کہ چوتھے رکوع کی آخری آیت تھی. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني